لا الہ الا اللہ توحید کا ورد کرے اور توحید کے اوپر قائم رہے۔ توحید کے بارے میں رب العالمین کا واضح صاف اعلان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو کرنا چاہوں گا رحمت والا ہوں، مغفرت والا ہوں، بہت بڑا ہوں، بادشاہ ہوں تمہارا بالغ ہوں نا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک چاہے اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، ہماری ابتدا ہی توحید سے ہوتی ہے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہی توحید سے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مصیبتیں دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی علاج صحت دینے والا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی ہوائیں چلانے والا نہیں، کوئی تکہ ہلانے والا نہیں، کوئی پتا ہلانے والا نہیں۔ اگر میرا اللہ نہ چاہے مچھر پر نہیں مار سکتا، میرا اللہ نہ چاہے مکھی اڑ نہیں سکتی، میرا اللہ نہ چاہے درخت سے پتا گر نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے کوئی انسان اپنی پلک جھپکا نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میرا اللہ نہ چاہے کوئی کان سن نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے کوئی زبان بول نہیں سکتی، میرا اللہ نہ چاہے کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے کوئی نام سن نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے کوئی قدم چل نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے سورج طلوع نہیں ہو سکتا، میرا اللہ نہ چاہے چاند اپنی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کر نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے آسمان بارش برسا نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے ستارے روشن ہو نہیں سکتے، میرا اللہ نہ چاہے رات تاریک بن نہیں سکتی، میرا اللہ نہ چاہے دن روشن ہو نہیں سکتا، میرا اللہ نہ چاہے زمین پھل اگا نہیں سکتی، میرا اللہ نہ چاہے تو کائنات کا نظام چل نہیں سکتا، کائنات چل رہی ہے میرے اللہ کے کن سے، کائنات دنیا روشن ہے میرے اللہ کے لفظ کن سے، انسان دیکھتا ہے میرے رب کے لفظ کن سے، کائنات کا سارا نظام میرے اللہ کے لفظ کن سے چلتا ہے۔ تو پھر ہر ایک انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دیکھنے کی طاقت رب نے دی، سننے کی طاقت رب نے دی، کھانے کی طاقت رب نے دی، تیری زبان میں ذائقے رب نے رکھے، تیرے قدموں کو چلنے کی طاقت رب نے دی، تیرے پیٹ کے نظام کو رب نے چلایا، تیرا پیٹ ہاضمہ کرتا ہے رب اس کے اوپر قادر مطلق ہے، تیرے کان کو سننے کی طاقت رب نے دی، تیرا چہرہ خوبصورت رب نے بنایا، تجھے میٹھا پانی رب نے دیا، تیرے لیے درخت رب نے اگائے، تیرے لیے سورج رب نے طلوع کیا، تیرے لیے چاند کو روشن رب نے کیا، تیرے لیے رات کو لباس رب نے بنایا، تیرے لیے بلند بالا پہاڑ رب نے کھڑے کر دیے، تیرے لیے رب نے روزانہ کروڑوں جانور ذبح کر کے رکھ دیے، تیرے لیے سمندروں کی مخلوقات بھی تیرے تابع، چرند پرند تیرے تابع، ہوا کی مخلوقات تیرے تابع، خشکی کی مخلوقات تیرے تابع، تو چاہے تو اونٹ کو نکیل ڈال کے تیرا بچہ چلا کے جہاں تیرا لے کے جانا چاہے لے جائے، تیرے لیے اونٹ اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تیرے لیے ہاتھی قربان، تیرے لیے ساری دنیا کی ساری مخلوقات قربان، پھر تو اولاد مانگے کسی اور کے در سے، پھر تو شفا مانگے کسی اور کے در سے، پھر تو اپنی مصیبتیں حل کروانے کے لیے کسی اور کے در پہ جائے، تو مشکلات کے لیے کسی اور کے در پہ جائے، تو کسی اور کو کسی قبر والے کو اپنا خدا مان لے، تو کسی بڑے پتھر کو دیکھ لے اس سے شفا کا یقین رکھ لے، تو پانی سے شفا کا یقین رکھ لے، تو دوا سے شفا کا یقین رکھ لے، تجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان کیا تو پہچانتا نہیں ہے؟ تجھے ایک نطفے سے احسن خوبصورت چمکتا ہوا دھمکتا ہوا نوجوان انسان کس نے بنا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا اللہ میرے اور آپ کے بارے میں 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے مجھے 4 قسمیں ہیں، تجھے میں نے کتنا خوبصورت بنا دیا، کتنا احسن بنا دیا، کتنا عقل مند بنا دیا، تجھے کتنی عقل دے دی، تو نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو نے لوہے کو آسمانوں پر اڑانے والا بنا دیا، تو نے لوہے کو پانی پہ تیرنے والا بنا دیا، تجھے عقل دی تو تو نے اپنی
دیا, کس نے تجھے زمین کے تنکوں سے اٹھایا, کس نے تجھے گندم کے ایک دانے سے نکالا, کس نے تجھے درخت کے پھل سے اٹھایا, کس نے تجھے پانی کے قطروں سے اٹھایا اور تجھے حسین و جمیل انسان بنا دیا. تو جانتا نہیں ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر تیری آنکھیں کون بنا رہا ہے, تیرے کام کون لگا رہا ہے, تیرا دماغ کون بنا رہا ہے, تیری زبان کو بولنے کی طاقت کون دے رہا ہے, تیری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کون دے رہا ہے, تیرے پاؤں کون بنا رہا ہے. کبھی تو نے خیال نہیں کیا کہ تیرا رب کتنا بڑا ہے کہ وہ تیرے اندھیروں میں بھی ڈھونڈتا نہیں. رات کا اندھیرا, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, لیکن قربان جاؤں اس رب پر وہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر بھی آنکھ کی جگہ ناک نہیں لگا دیتا, سر کی جگہ زبان نہیں لگا دیتا, پاؤں کی جگہ ہاتھ نہیں لگا دیتا, پیٹ کی جگہ تمہاری آنکھیں نہیں لگا دیتا. تو کتنا قریب ہے, اس نے تجھے کتنا احسن بنایا, کتنا خوبصورت بنایا, کتنا اچھا بنا دیا. تو چلتا پھرتا ہے, پوری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا. تو پھر بھی کہتا ہے کہ فلاں سے شفا ملے گی, تو پھر بھی کہتا ہے فلاں درخت سے مجھے اولاد ملے گی, فلاں دربار سے مجھے اولاد ملے گی, فلاں پتھر سے مجھے اولاد ملے گی, فلاں جگہ جاؤ وہاں سے شفا ملے گی, فلاں پانی جو ہے شفا والا ہے اس سے شفا ملے گی, فلاں گولی سے شفا ملے گی. تو نے کبھی غور کیا کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تجھے بنایا, تو کبھی یہ تو سوچ وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے, جو بنانے والا ہے, وہ تیری ساری ضروریات کا مالک ہے, وہ تیری ساری ضروریات کا خالق بھی ہے, رازق بھی ہے. تیرا سر جھکے تو اس رب کے سامنے جھکے, تیرے ہاتھ اٹھے تو اس رب کے سامنے اٹھے, تو روئے تو اس رب کے سامنے روئے, تو مانگے تو اس رب سے مانگے جو تجھے پیدا کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں سے گلا کرتے ہیں, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, بتا تو صحیح دنیا کی وہ کون سی محبت ہے, دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے, دنیا کا وہ کون سا نشہ ہے, دنیا کی وہ کون سی خوبصورتی ہے جس نے تجھے تیرے قریب رب سے دور کر دیا. وہ دنیا کی کون سی حوث ہے, وہ دنیا کی کون سی خواہش ہے جس نے تجھے اتنے قریب رب سے دور کر دیا کہ وہ تیرے قدموں کے آنے کا انتظار کرے, وہ تیری توبہ کا انتظار کرے. وہ کتنا قریب